السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ویمپائر لو پارٹ 2۔ لیزا یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھڑوس کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دوست نے زور دیا ہو۔ لیزا خود ہی اپنے سوال کا جواب دے کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ماما مجھے گھر جانا ہے، لیزا نے کہا۔ بیٹا میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتی ہوں، لیزا کی ماما نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں آیات اور بیلا لیزا سے ملنے آ گئی۔ لیزا ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ احمد صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ڈیڈ ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے ولید نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے اپنے دونوں خوبرو بیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں جانتے ہو مجھے ایک لڑکی کی تلاش ہے جو ہماری نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں وہ لڑکی نہیں ملی تو ہمارا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا، اور اگر وہ لڑکی بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ احمد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ولی نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ اس لڑکی کو ڈھونڈو، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈھونڈو، اس سے پہلے کہ بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے، احمد صاحب نے کہا۔ اس لڑکی کی کوئی خاص نشانی جس سے ہم اسے ڈھونڈ سکیں؟ ولید نے پوچھا۔ ہے، وہ بھی آدھی انسان اور آدھی ویمپائر ہے۔ یہ بات اس کا باپ بھی جانتا ہے، لیکن وہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ویمپائر ہے۔ آج وہ 20 سال کی ہو چکی ہے۔ اب جب بھی وہ خون کو دیکھے گی تو اپنے آپ پر قابو نہیں کر پائے گی۔ اور دوسری بات، احمد صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کی گردن کے پیچھے ایک چھوٹے سے بچھو کا نشان بھی بنا ہوا ہوگا۔ اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، احمد صاحب نے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ ہم پوری کوشش کریں گے، آپ کو مایوس نہ کریں، ولید نے فرمانبرداری سے کہا۔ مجھے تم دونوں سے یہی امید تھی، احمد صاحب نے خوشی سے جواب دیا، لیکن ان کو ولی کی نظریں کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ بہت جلد تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہوگی، احمد صاحب نے قہقہہ لگاتے ہوئے سامنے بندھے ویمپائر کو دیکھا۔ تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم ویمپائر کے نام پر دھبا ہو، اور جس دن تمہارے بیٹوں کو تمہاری سچائی کا معلوم ہو گیا وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، سامنے بندھے ہوئے ویمپائر نے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا، احمد صاحب نے کہا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن ابھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیزا اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لیزا یونیورسٹی جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس کی ماما نے اسے بہت روکا، لیکن لیزا نہیں رکی۔ اس کا کہنا تھا یونی جا کر وہ زیادہ بہتر محسوس کرے گی، اس لیے اس کی ماما نے بھی لیزا کو یونی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کو لیزا کی بات بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔ لیزا یونی میں داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی آیات اور بیلا نظر آ گئی۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، ابھی کل ہی تو تم ہاسپٹل سے واپس آئی ہو، تمہیں آج گھر ہونا چاہیے تھا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آیات نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ یار گھر میں نے بور ہو جانا تھا، اس لیے سوچا یونی ہی آ جاتی ہوں، لیزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ آج ہم باہر گھومنے کا سوچ رہی تھی، لیکن تم نہیں تھی، اس لیے ہم نے پلان کو پوسٹ پون کر دیا تھا، بیلا نے کہا۔ اوہ یہ تو اچھی بات ہے، میرا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا، لیزا نے خوشی سے کہا۔ ابھی چلو، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، بعد میں سوچتے ہیں کہاں جانا ہے، آیات نے کہا تو تینوں نے کلاس کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوسری طرف کیا سوچ رہے ہو؟ موسیٰ نے ولی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو گہری سوچ میں لگ رہا تھا۔ ولی نے احمد صاحب کی پوری بات موسیٰ کو بتا دی۔ تو یار اس لڑکی کو تلاش کرتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں موسیٰ، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ڈیڈ نے ہمیں اصل بات نہیں بتائی، ڈیڈ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا چھپا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا، ولی نے کہا۔ یار یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، موسیٰ نے کہا۔ نہیں یہ میرا وہم نہیں ہے، ڈیڈ کا مجھ سے نظریں چرانا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ چل ٹھیک ہے، تو جو بھی کرے گا میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، موسیٰ نے ولی کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ولی اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ جانتا ہوں، ولی نے کہا۔ اوہ ہاں، لیزا اب کیسی ہے؟ ولی بنا سوچے سمجھے موسیٰ سے پوچھنے لگا۔ کیا بات ہے ولی، آج ایک لڑکی کی خیریت معلوم کر رہا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ موسیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ولی کو جب اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو جلدی سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، وہ میری وجہ سے ہاسپٹل گئی تھی، اسی لیے پوچھ لیا۔ ولی نے اتنی لمبی چوڑی وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ولی احمد کب سے اپنی بات کی وضاحت دینے لگا؟ موسیٰ نے سوچنے والے انداز میں کہا۔
موسیٰ اب اگر تو نے فضول بکواس کی نا تو تیرا بہت برا حال کروں گا، ولی نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، اور اس کی دھمکی کا اثر بھی ہوا۔ موسیٰ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے اور یونی بھی آئی ہے۔ ایک اور بات، موسیٰ نے کچھ یاد آنے پر کہا، کل مجھے اپنے آس پاس بھیڑیوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، ولی نے جواب دیا۔ یونی میں ان کا آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ اگر یونی میں بھیڑیے موجود ہے تو اس کا مطلب وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے ہے جو ان کے لیے بہت قیمتی ہے، ولی نے جواب دیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، موسیٰ نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے یاسر کے ساتھ دوبارہ نظر آئی تو بہت برا پیش آؤں گا، ولی نے غصے سے آیات کو کہا۔ آیات تو ولی کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گی، سمجھے تم؟ آیات غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ولید اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، ولید نے کہا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ یاسر بھی ان کا کلاس فیلو تھا۔ آیات سے اس نے سرسری سی بات کی تھی جو ولید سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آیات اور بیلا سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہی تھی کیونکہ آج لیزا کی سالگرہ تھی۔ لیزا تو بالکل ہی اپنی سالگرہ کو بھول گئی تھی۔ تینوں لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب وہی لڑکا ان کے پاس آیا جو لیزا سے اس دن ٹکرایا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، لیزا نے جلدی سے کہا۔ بیلا کو پھر سے اس لڑکے سے عجیب سی اسمیل آنے لگی۔ میرا نام جاسم ہے، میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں۔ جاسم نے شرمندگی سے دوبارہ معذرت کیا۔ اٹس اوکے، آپ اس دن بھی معذرت کر چکے تھے، آیات نے مسکراتے ہوئے کہا تو جاسم بھی مسکرا پڑا۔ لیزا کا مسکرا کر جاسم سے باتیں کرنا ولی کو پتہ نہیں کیوں غصہ دلا رہا تھا۔ ولی تو یہاں لیزا کو دیکھنے آیا تھا۔ ولی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے بیلا کو کال کی تو بیلا وہاں سے ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھی اور ولی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ ولی نے جاسم پر نظریں گاڑے پوچھا۔ بھائی نیو اسٹوڈنٹ ہے، لیزا سے اس کی کافی اچھی دوستی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیلا نے ولی سے پوچھا جو ابھی بھی جاسم کو ہی گھورنے میں بزی تھا، جیسے ابھی اپنی نظروں سے اسے نگل جائے گا۔ مجھے یہ لڑکا کچھ عجیب لگ رہا ہے، ولی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ بھائی عجیب تو مجھے بھی لگا ہے، بیلا نے جواب دیا۔ تم اس پر نظر رکھنا، آیات اور لیزا کو اس کے ساتھ اکیلا مت چھوڑنا، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، ولی نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیلا نے ولی سے سوال کیا۔ اس لڑکے کے بارے میں معلوم کرنے، تم ان دونوں کے پاس جاؤ، ولی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم لوگ نکلنے ہی لگے تھے، بیلا نے سرسری سا کہا۔ کیا مطلب؟ ولی نے جلدی سے پوچھا۔ آج بیلا کی سالگرہ ہے تو ہم اسے سرپرائز دینا چاہتے ہیں، بیلا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے ولی کو سوچ میں ڈال گئی۔ اس کے باپ نے بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی آج 20 سال کی ہو چکی ہے۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ہزاروں لڑکیوں کی سالگرہ ہوگی آج، وہ لڑکی لیزا نہیں ہو سکتی، ولی نے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے میری آنکھوں پر؟ لیزا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تقریباً اسے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، بیلا گاڑی چلا رہی تھی اور آیات لیزا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بس آ گیا، بیلا نے کہتے ہوئے گاڑی روکی تو آیات نے لیزا کو باہر نکالا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد آیات نے لیزا کی آنکھوں سے پٹی کو کھول دیا۔ لیزا تو سامنے کا منظر دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ سامنے سمندر تھا اور اس کے پاس والی جگہ کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا، ہیپی برتھ ڈے لیزا۔ لیزا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اگر تم اس طرح رو دو گی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ سب تمہیں پسند نہیں آیا۔ بیلا نے لیزا کی آنکھوں میں پانی دیکھا تو جلدی سے بولی، نہیں، مجھے بہت پسند آیا ہے، تھینک یو سو مچ، لیزا نے دونوں کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں سچ میں یاد نہیں تھا؟ آیات نے لیزا سے پوچھا۔ نہیں، مجھے تو بالکل ہی بھول گیا تھا، لیزا نے کہا۔ اچھا چلو کیک کاٹو، بیلا نے ماحول کی آسودگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ پھر لیزا نے کیک کاٹا اور ان لوگوں نے کھانا کھایا، خوب انجوائے کیا اور اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ لیزا آج بہت خوش تھی۔ لیزا جب گھر آئی تو اس کی ماما نے بھی گھر کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔
پھر اس نے اپنی ماما کے ساتھ مل کر بھی کیک کاٹا اور اپنی سالگرہ منائی۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے اور تم اسی طرح اپنی سالگرہ مناتی رہو۔ لیزا کی ماما نے لیزا کا ماتھا چومتے ہوئے اسے دعائیں دی، اور میری ہر سالگرہ پر آپ بھی ہمیشہ میرے ساتھ سلامت رہے۔ لیزا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی ماما بھی مسکرا پڑی۔ تم کھانا کھاؤ گی؟ لیزا کی ماما نے پوچھا۔ جی بالکل، لیزا نے جلدی سے جواب دیا۔ لیزا کھانا کھا کر آئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اس کے بغیر ایک نوالا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ لیزا جب کمرے میں آئی تو اس کے بیڈ پر ایک گفٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ گفٹ کس نے بھیجا ہے؟ اس کا آیات اور بیلا کے علاوہ کوئی اور دوست بھی نہیں تھا۔ ماما نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ صبح پوچھ لوں گی، لیزا نے خود سے ہی کہا اور گفٹ کو الماری کے اندر رکھ دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیزا کا خون پینے کے بعد ولی میں اور زیادہ طاقت آ گئی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ سب ہوا کیسے ہے۔ ولید نے آیات کو اپنے قابو میں کر کے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ آیات نے نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، اس کے بال بہت ہی خوبصورت کٹنگ میں کٹے ہوئے تھے جو آیات پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ آیات کو لمبے بال پسند نہیں تھے۔ ولید آیات کے پاس گیا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ آیات کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ولید کی باہوں میں جھول گئی۔ میں نہیں جانتا، جب میں تمہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ مجھے بس برا لگتا ہے تمہارا کسی اور سے بات کرنا، اس لیے میں نے سوچا ہے میں تمہیں بھی ویمپائر بناؤں گا، پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے۔ آیات کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے ولید نے کہا۔ ولید نے بہت پیار سے آیات کی گردن کو پہلے چوما، پھر اس میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ آیات تکلیف سے تڑپنے لگی تھی۔ ولید جب پیچھے ہوا تو آیات بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید نے اپنا خون آیات میں منتقل کر دیا تھا۔ خون کی گرماہٹ کو آیات برداشت نہیں کر سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، ولید نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ ولید جانتا تھا اگر اس نے آیات کے بارے میں احمد صاحب سے بات کی تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ ایک انسان سے اپنے بیٹے کی شادی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ولید نے اپنے دل کی سنی اور آیات کو ویمپائر بنانے کا سوچا۔ ولید جانتا تھا جب آیات کو یہ سب معلوم ہوگا تو وہ بہت غصہ کرے گی، لیکن ولید اسے منا لے گا۔ ایسا ولید کو لگتا تھا۔ ولید بھی کیا کرتا؟ اسے ڈر تھا کہیں وہ آیات کو کھو نہ دے۔ وہ اپنی قیمتی چیز کو سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا، چاہے وہ ویمپائر ہو یا کوئی انسان، کھونے سے تو ڈر لگتا ہی ہے۔ ولید بھی آیات کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ولی اسی کشمکش میں تھا کہ کیا واقعی لیزا وہی لڑکی ہے جو ڈیڈ کو چاہیے، اور اگر لیزا وہی لڑکی ہوئی تو ڈیڈ اس کی جان لے لیں گے، لیکن اس طرح کسی کی جان لے کر خود کو زندہ رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لڑکی ہمیں نہیں ملی تو ہم مر جائیں گے، ولی نے دل میں سوچا۔ کچھ تو ہے جو ڈیڈ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ ولی انہی سوچوں میں گم تھا جب اس سے بھیڑیوں کی آواز اپنے ارد گرد سنائی دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو اب کچھ ٹینشن دور ہو جائے گی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ولی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کالے رنگ کے 3 بھیڑیے کھڑے تھے۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، آنکھیں لال رنگ کی تھی۔ وہ بھیڑیے کافی بڑے تھے اور شاید یہاں وہ ولی کو نہیں جانتے تھے اور ولی کے سامنے آ کر اپنی موت کو خود ہی دعوت دے رہے تھے۔ ولی ابھی بھی اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا تھا۔ میں بھاگنے کا کسی کو موقع دیتا ہوں، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ بہت بری موت مرو گے، ولی نے پرسکون انداز میں کہا۔ لیکن لگتا تھا بھیڑیے آج اپنی موت لکھوا کر آئے تھے۔ بھیڑیے آہستہ آہستہ ولی کی طرف آنے لگے۔ انٹرسٹنگ، ولی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ہی منٹ کے اندر تینوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے۔ اف، ابھی تو میں شاور لے کر باہر آیا تھا اور میرے کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے، ولی نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اگر تم سب میری بات مان لیتے تو یہ حال نہ ہوتا، ولی کہتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن آیات کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، اس کا سر بار بار گھوم رہا تھا۔ اس نے آج یونی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ولید کو معلوم تھا آج آیات یونیورسٹی نہیں آئے گی، اور وہی ہوا، لیزا اکیلی یونی آئی تھی۔ ولید لیزا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب لیزا گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ولید جلدی سے لیزا کے پاس پہنچا۔ ہائے بہنا، کیسی ہو؟ ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کافی دنوں بعد یونی آئے ہیں، لیزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، کچھ کام تھا۔ تمہاری دوست نہیں آئی؟ ولید نے باتوں میں پوچھا۔ نہیں، اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ نہیں آئی، لیزا نے جواب دیا۔
اوہ، ولید نے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ اور بیلا مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ بھی نہیں آئی کیا؟ لیزا نے پریشانی سے پوچھا۔ یار، اسے خالہ کی طرف جانا پڑ گیا تھا، ولید نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اف، اب میں اکیلی بور ہو جاؤں گی، لیزا نے پریشانی سے کہا۔ ولید کچھ کہنے ہی والا تھا جب جاسم نے لیزا کے قریب آتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم بور کیسے ہو سکتی ہو؟ جاسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم آئے ہو، شکر ہے، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی جاسم کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ولید کو جاسم سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ولید یہ ہے جاسم، اور جاسم یہ ہے ولید۔ ولید بھائی، لیزا نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ جاسم کو ولید نے ہیلو کہا، لیکن اس نے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ولید کچھ کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، اسے جاسم کے بارے میں معلومات کرنی تھی۔ دور کھڑے ولی کا یہاں آ کر صبر جواب دے گیا تھا۔ جاسم کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ جاسم کال اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا۔ لیزا کو اس نے کہا تھا، تم کلاس میں چلو، میں آتا ہوں۔ لیزا اپنی کلاس کی طرف اپنے ہی دھیان میں اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر کلاس کے دروازے میں بند کر لیا۔ لیزا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ کلاس ساری خالی تھی اور اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ ولی بہت غور سے لیزا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیزا کی نظر جب ولی کے چہرے پر پڑی تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ولی اس کے چہرے پر خوف صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے لیزا کے چہرے کا خوف اچھا لگ رہا تھا۔ تم آج کے بعد مجھے جاسم کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی، ولی نے سنجیدگی سے حکم سنا دیا۔ لیزا کو تو اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ لیزا نے کہہ تو دیا، لیکن جب ولی کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو اپنے بولنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ولی نے لیزا کو گھما کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ لیزا کا چہرہ اب دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دونوں بازو ولی کی قید میں تھے۔ مجھے ایسے انسان بالکل بھی پسند نہیں ہے جو میری بات نہیں مانتے۔ لیزا کے کان کے قریب ولی نے سرگوشی کی۔ ولی کی اس قدر قربت پر لیزا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لیزا نے بے آواز رونا شروع کر دیا تھا۔ ولی کی گرفت سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیزا کے خون کی خوشبو ولی کو مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے بے خودی کے عالم میں لیزا کے بال پیچھے کر کے وہاں اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ لیزا کو لگا اب یہ سانس نہ لے سکے گی۔ لیزا نے جب ولی سے پیچھے ہونا چاہا تو ولی ہوش میں آیا۔ ولی پیچھے ہونے ہی والا تھا جب اس کی نظر لیزا کی گردن کے نشان پر پڑی۔ ولی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ لیزا نے ولی کی طرف چہرہ کیا جو آنسوؤں سے تر تھا، لیکن ولی اس وقت لیزا کے نشان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیزا کی کلائیاں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ ولی نے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ولی کے سوال پر لیزا نے ولی کی طرف دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیدائشی ہے، لیزا نے تھوڑا گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ولی ایک دم لیزا کے قریب آیا۔ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ گی کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہونے والی ہے، ولی نے لیزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو لیزا بھی ولی کی بات کو دہرانے لگی۔ گڈ، اب گھر جاؤ، ولی نے کہا اور اس کا اسٹولر اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جو زمین پر گر گیا تھا۔ لیزا وہاں سے چلی گئی تھی۔ ولی کو معلوم ہو گیا تھا کہ جاسم ایک بھیڑیا ہے۔ ولی لیزا کو جاسم سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لیزا کو تھوڑا ڈرایا تھا تاکہ وہ ولی کی بات مان جائے۔ لیکن ولی کو معلوم نہیں تھا کہ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ لیزا ہی وہی لڑکی ہے جس کی تلاش ولی کے باپ کو ہے۔ لیکن ولی ایک بار لیزا کو آزمانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیزا گھر پہنچی تو اسے یاد نہیں تھا کہ وہ گھر کیسے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو جاسم نے اسے کلاس میں جانے کو کہا تھا اور پھر ولی نے اسے کلاس روم میں کھینچ لیا تھا۔ اسے ولی کی باتیں اور حرکتیں یاد آئی تو ایک بار پھر سے وہ کانپ گئی تھی۔ میں کیوں ولی کی بات مانوں اور میں کیوں کروں گی جاسم سے بات بند؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو بات کروں گی۔ لیزا کی جاسم سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اسے جاسم میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اسے ولی بہت خطرناک لگتا تھا۔ نہیں معلوم ہے جاسم کون؟ تمہیں معلوم ہے جاسم کون ہے؟ ولید نے ولی سے پوچھا۔ یہ دونوں اس وقت گھر پر موجود تھے۔ مجھے معلوم ہے وہ ایک بھیڑیا ہے، ولی نے عام سے لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ لیزا کے پیچھے پڑا ہے؟ ولید نے ولی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ بھی معلوم ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ لیزا کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ولی نے جانچتی ہوئی نظروں سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ لیزا تو ایک عام سی لڑکی ہے، ایک بھیڑیے کو ایک عام سی لڑکی سے کیا لینا دینا سوائے خون پینے کے؟ ولید نے کہا۔
ولی نے ولید کو لیزا کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پہلے وہ خود اور کنفرم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا، ولید کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ولید سیدھا آیات کے گھر آیا تھا۔ آیات سو رہی تھی، اسے ابھی بھی بخار تھا۔ ولید نے آیات کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو گرم تھا، لیکن ولید نے اپنا خون آیات کے اندر منتقل کرنا تھا اور یہ عمل ولید نے 3 دن تک کرنا تھا۔ اس کے بعد آیات بھی ویمپائر بن جائے گی۔ ولید اس درمیان رک نہیں سکتا تھا، اور اگر رک جاتا تو اس سے آیات کی جان جا سکتی تھی۔ اس لیے ولید نے آیات کی تکلیف کو نظر انداز کر کے آیات کے بازو میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ آیات بے ہوش لیٹی ہوئی تھی، اسے درد کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آیات کی اسکن مزید سفید رنگ کی ہوتی جا رہی تھی۔ ولید جب اپنے کام سے فارغ ہوا تو آیات کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگا تھا، اور پھر دوبارہ آیات کے بازو پر ہونٹ رکھ کر نشان کو بھی غائب کر دیا تھا۔ بس 1 دن اور، پھر تمہیں اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، ولید نے آیات کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آیات کا بخار بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ ولید آیات کو آہستہ آہستہ ویمپائر بنا رہا تھا، جو انسان سے طاقتور ہوتا ہے، اور اب ویمپائر وہ باقی ویمپائر بھی، اور آیات نے بھی ایک طاقتور ویمپائر بننا تھا۔ ولید آیات کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ ولی نے لیزا کو جادو کر کے جنگل میں بلایا تھا۔ لیزا کو جنگل میں پہنچتے ہی ہوش آ گیا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، لیزا نے دل میں سوچا۔ اتنے میں ولی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہیلو سویٹ گرل، ولی نے ایک درخت کے پیچھے سے باہر آتے ہوئے لیزا کو کہا۔ لیزا ولی کو دیکھ کر پھر سے ڈر گئی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ لیزا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرے بلانے پر ڈارلنگ، میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، وہ دیکھو، ولی نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں ایک آدمی زمین پر گرا پڑا تھا، اس کا سر خون سے لت پت ہوا تھا۔ جاؤ دیکھو جا کر، ولی نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو لیزا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس آدمی کے پاس جانے لگی۔ جیسے جیسے لیزا آدمی کے پاس جا رہی تھی، اسے خون کی خوشبو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ لیزا کی نظر سب سے پہلے آدمی کے خون پر پڑی تھی۔ لیزا کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے قدم واپس موڑ نہیں پا رہی تھی۔ جب اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تو 1 سیکنڈ میں اس آدمی کے پاس پہنچی اور اس آدمی کی گردن سے خون پینے لگی۔ اس کے 2 نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے، آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی۔ ولی لیزا کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن جب لیزا آدمی کا خون پینے لگی تھی تو ولی جلدی سے لیزا کے پاس آیا تھا، کیونکہ لیزا نے اس آدمی کی گردن کو اتنی زور سے پکڑا تھا، اگر ولی اسے پیچھے نہ کرتا تو لیزا اس آدمی کی گردن الگ کر چکی ہوتی۔ آدمی زندہ تھا، ولی نے اسے صرف بے ہوش کیا تھا۔ ولی نے لیزا کو جب اپنے سامنے کھڑا کیا تو لیزا ولی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور ہونٹوں سے نیچے گردن تک جا رہا تھا، جو ولی نے اپنے ہونٹوں سے صاف کیا تھا۔ لیزا ہی وہی لڑکی ہے جو ڈیڈ کو چاہیے، اس لیے جاسم بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن جاسم کو ابھی معلوم نہیں ہوگا کہ لیزا کون ہے۔ ولی دل میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ لیزا کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی طاقتور ہے۔ ولی نے ساری بات موسیٰ کو بتا دی تھی۔ تو تم اب لیزا کو اپنے ڈیڈ کے حوالے کر دو گے؟ موسیٰ نے ولی سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا، وہ بہت معصوم ہے، ولی نے کہا۔ لیکن اگر وہ تمہارے ڈیڈ کو نہ ملی تو ہم سب مر سکتے ہیں، موسیٰ نے فکر مندی سے کہا۔ واٹ ربش! ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لیزا نے اگر اپنی جان ڈیڈ کے حوالے نہ کی تو ہم مر جائیں گے؟ مجھے تو یہ صرف ایک سٹوری لگتی ہے، اور میں بات کی تہہ تک جا کر رہوں گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر اس کے ڈیڈ کی کیا چال ہے، اور وہ لیزا کے خون کے کیوں پیاسے ہیں، لیزا کو کیوں پانا چاہتے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا ان ساری وجہ کا پتہ ولی لگا پائے گا؟ کیا ولید بھی اس سازش میں اس کے ڈیڈ کے ساتھ ہے، یا ولید اپنے بھائی کا ساتھ دے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔